ایٹ دی ایج آف 12 آنورڈس جو آپ کی یہ ہوتی ہے پیوبرٹی کی ایج, اس میں آپ ویسے ہی ایکسپیریمنٹیشن میں ہوتا ہے, بیکاز اٹس دی ایج آف سیکنگ آئیڈینٹی. وہ کیسے کر سکتے جھوٹ بول رہی ہو. ایوری چائلڈ دیٹ از ہارمڈ اور ابیوز کسی نہ کسی طرح آپ کو افیکٹ ہوتا ہے. آئی فیل کہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے ایٹ سم لیول. کیوں آزمانا ہے ٹرسٹ کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. یس یو رائٹ, ود بوائز بورڈنگ اسکول اور طرح کا بہت قسم کا ابیوز ہوتا ہے. ڈینائل سے اب نکلنا پڑے گا کہ وہ خاص ٹائپ کے لوگ ولن نہیں ہوتے. اٹ کوڈ بی اینی ون. ابھی بھی یہی کہا ہے کنسسٹنسی, بیکاز جتنا آپ بچے کو, اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, 3 دفعہ آپ نے انفورس کیا, 4th ٹائم نہیں کیا, اس کو کہتے ہیں ہم انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ. اگر اس ملک کا یہ حال ہے کہ ایک انسان اپنے بچوں کو پیدا اس لیے کر رہا ہے کہ آگے جا کے روٹی کما کے لائے گا, تو اگین آپ کا سسٹم تو یہیں فیل ہوگا. آپ 2 بچے پیدا کرو, ان کو بیسٹ پرووائڈ کر سکتے ہو آپ ایٹ وٹ ایور لیول یو آر ایٹ. ایوری کڈ, ایوریبڈی از انڈر دا تھریٹ آف ڈیتھ. اب سمجھنے کی بات ہے کہ بوائز آر ایکولی اف ناٹ مور ونریبل, بیکاز بوائز کی اس طرح کیئر نہیں کی جاتی جیسے کہ یو نو گرلس کو. وی ہیو ٹو بی کیئرفل بیکاز وی ڈونٹ نو آل آف دیز تھنگس. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. ہماری آج کی پوڈ کاسٹ آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہوگی جب سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے. آج کل اوپر تلے جو ہم بچوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ دنیا بھر میں ہو رہی ہے, انہیں کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, یہ خبریں سن کے دماغ ہم سب کا آج کل صحیح طرح سوچ بھی نہیں پا رہا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. اور دنیا کتنی کرول ہے, اور جس کے ہاتھ میں بھی کسی پر کسی قسم کی پاور ہوتی ہے, وہ اسے کس طرح ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. یہ آ گئی تو ہمیں آ گئی ہے, پر اس سے نپٹنا کیسے, اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اسی لیے ڈاکٹر ایزا, جو کہ اب ریگولر پارٹ ہے میرے پوڈ کاسٹ کا, آج یہی ٹاپک میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا بھر میں جو عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں, ہم روز کسی بچے کا ریپ, کسی بچے کی ڈیتھ, ویڈیوز تک آ رہی ہیں, اور یہ ختم نہیں ہو رہا. سزائیں بھی ملتی ہیں لوگوں کو, سب کچھ ہوتا ہے, بٹ یٹ دس کرولٹی از ناٹ اینڈنگ. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایولیوشن کے کس پوائنٹ پہ کہاں آ کے آدمی, انسان اس گند میں پھنس جاتا ہے, اور ہم نے اپنے بچوں کو سیفٹی کیسے سکھانی ہے؟ بہت جگہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ لینگویج کیا استعمال کریں بچوں سے کہ ان کی انوسنس نہ خراب ہو. وہ کون سی رائٹ ایج ہے جہاں یہ بتانا ضروری ہے. اس چیز سے میرا نہیں خیال, سوائے سائیکیاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو, کہ کسی بھی پیرنٹ کو کچھ خاص علم ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو, کمزور طبقوں کو, مائنورٹیز کو کس طرح سیو کرنا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر ایزا, ویلکم یٹ اگین. اور ابھی جو آپ مجھ سے باتیں بتا رہی تھیں, مجھے میرا تو دل ہل گیا ہے کہ اوبویسلی پاکستان میں تو اوپر تلے ایسی بہت خبریں ہم روز سن رہے ہیں, اور ہم ملاؤں پہ بات کرتے ہیں ہر جگہ اس طرح کی, لیکن ایپسٹین فائلز کے بعد تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تو ورلڈ وائڈ ہے, اور اس لیول پہ ہے. پہلے ہم کہتے تھے وہ لوگ شاید جن کو مل نہیں سکتا کوئی آسانی سے, یا دماغ خراب ہے, یا پاگل ہیں, یا یا ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, ہم یہ سارا کچھ کہتے تھے. لیکن جتنے یہ ریمپٹلی ہو رہا ہے, یہ نارمل تو نہیں, مطلب اس کا تو بہت مشکل سے مقابلہ ہو سکتا ہے. آئی مینٹ ٹو سے کہ ایوریبڈی, ایوری کڈ, ایوریبڈی از انڈر دا تھریٹ آف ڈیتھ, کہ کبھی کسی کا کس طرح کا دماغ خراب ہو جائے. خیر, بچوں کی سب سے پہلے آج ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, بعد میں ہم آگے بھی چلیں گے, کیونکہ ایکسپلائٹ تو ہر ایج میں ہر طبقہ ہوتا ہے, کوئی بھی اس کی پلیس آف پاور سے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. پر بچوں کو فار سیکشول سیٹسفیکشن, اس سے بڑا تو میرا خیال ہے, اگر کسی بھی انسان سے پوچھے نا کہ اگر تم دنیا میں کسی کو مار سکتے ہو, تو سب یہی کہیں گے کہ ہم ایسے انسان کو مارتے ہیں. اتنی نفرت انگیز یہ بات ہے. یٹ اٹس ہیپننگ, یٹ وی آر ناٹ اسٹل بینگ ایبل ٹو کنٹرول اٹ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ضروری ہے.
اب ہم کہاں سے شروع کریں؟ ٹیل می. آئی تھنک یہ تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو کسی بھی پوائنٹ پہ نا کسی بھی ناٹ ٹو ٹرسٹ پیپل ود یور چائلڈ, ناٹ ٹو ڈو دیٹ. ون آن ون جو ہوتا ہے نا یہ کم سے کم کرنا چاہیے, بیکاز اگین ہمارا پریمیٹیو برین ہے, دا لمبک سسٹم پریمیٹیو برین. آپ نے دیکھا نہیں غصے میں پیپل لوز دیئر ایبلٹی ٹو لاجیکلی تھنک, اور وہ کچھ کر دیتے ہیں. اسی طرح سیکشولی بھی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں دے ویری مچ کنیکٹیڈ ٹو دیٹ. سو آئی فیل کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی باڈی کے بارے میں تھوڑا سا علم دیں, سکھائیں, اور اپنے آپ کو بھی پہلے اپنے آپ سے بھی مطلب وی نیڈ ٹو نو دس اباؤٹ آر سیلوز ایز ویل, اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیچ آر چلڈرن باؤنڈریز فار دیئر اون باڈیز اینڈ باؤنڈریز فار ادر پیپلز باڈیز, ناٹ اونلی جسٹ دیم سیلوز. دوسروں کے رسپیکٹ کرنے ہم کیسے ریز کریں بچے. یہ بچے ہی تھے نا پہلے جو یہ سارے ابیوزرز ہیں بعد میں جو بنے ہیں, پہلے ان کو سکھایا نہیں گیا کانسیپٹ آف واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ, واٹ از یور اسپیس, واٹ از دی ادر پرسن اسپیس. اینڈ وہ جو پریمیٹیو برین ان کا ٹیک اوور کرتا ہے, اٹس جسٹ all hell breaks loose. آپ بیٹھے ہوئے لاجکلی ایون لائک آپ نہ بھی ایجوکیٹڈ ہوں, آپ اس طرح کی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے, کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے ہوں گی, بٹ یہ ہوتی ہیں. اگین وہی والی آپ نے جو بات کی کہ باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے, 1 to 1 ان کو رکھنا ہے. اور سب سے جس سے ایک دفعہ انسان کا دماغ ہل جانا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر یہ گھر والوں میں ہی ہوتا ہے. ریزن بینگ کہ ایکسیس کس کو اس ایج میں. دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ نیکسٹ پوائنٹ, یہی کرنا تھا کہ دس از وائی ایم سیئنگ ٹرسٹ ان دیٹ سینس. اپنے گھر والوں کو obviously we are made to trust them, we are supposed to trust them. We are creatures of like جیسے ہم کہتے ہیں نا of connection, ہمیں ضرورت ہے کمیونٹیز میں ہم رہتے تھے اینڈ تھنگس, بٹ اب چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. تھنگس آر وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ایکسیس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے obviously it's really painful to say this, but access تو وہی ہوگا نا جو closest ہوگا, ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہوگی, ریلیٹیوز ہوں گے, and in all of this اپنے بچے کو سیو کرنا it's your responsibility. You brought the child into this world, so it is it should be the utmost importance to you کہ آپ اس بچے کا ہر طرح سے دھیان رکھیں, especially when the child is unable to speak or do anything about it. اور جب تک وہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے. اور چلیں اسٹارٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ کس ایج سے بچے کو ہم نے کیا کیا سکھانا شروع کرنا. سو واٹ ایج ویئر یو تھنک کہ ہمیں چائلڈ ظاہر ہے پیدا ہوتے ہی ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. آئی ایگری. اور آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ اس کو فزیکل ایکسیس اس کا لمیٹیڈ رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی عقل میں یہ بات ہم نے کس ایج میں ڈالنا شروع کرنی اور کیسے. سو انیشلی تو آپ نے obviously خود بالکل بہت ویجیلنٹ ہونا ہے, ہائپر ویجیلنٹ. اس والی چیز پہ میں کہتی ہوں جو کہتے ہیں نا ہاورنگ مدرز, ہاورنگ پیرنٹس یہاں ضروری ہے. یا یو ہیو ایکسیس ٹو کیمراز ناؤ, اب سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ نے چھوڑنا ہے کسی ون آن, میں تو پہلے سجیسٹ کروں گی کہ کسی اکیلے ایک بندے کے پاس چھوڑنا نہیں چاہیے, انڈر سپرویژن ٹھیک ہے, بٹ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کر رہے ہو تو یو ہیو کیمراز ایکسیس ٹو اٹ, یو ہیو ٹو مانیٹر اٹ 24 hours. It is like that. Unfortunately that's what the world has come to, and I feel it's better to be safe than sorry. آپ کا کیا خیال ہے in the initial? I totally agree. I'll be very honest with you because I have been molested in my childhood, and I was very young, but still that moment I can never forget. I would want to talk about it because مطلب 2-2.5 سال یا 3 سال کی ایج میں probably مجھے اور تو کچھ یاد نہیں ہے اپنے بچپن کا, but that incident میں اس کو پکچر بھی کر سکتی ہوں, like I am looking at myself from an aerial view. Because that's what this sort of trauma does to your brain. Agar in my line of work, because I work with children, I work with adults, most people have been abused, sexually abused at some point or the other, and it's not a gender thing. Ke we sometimes I used to think at least ke ladkiyan more vulnerable to this. ہمارے ایج گروپ میں تب تک یہی concept تھا. اب تھوڑا مطلب اب سمجھنے کی بات ہے کہ boys are equally if not more vulnerable, because boys کی اس طرح کیئر نہیں کی جاتی جیسے کہ girls کو we have to be careful because we didn't know all of these things. So this is how the trauma brain works. You remember things from that trauma and the brain is reprogrammed. آپ کے brain کے synapses change ہو جاتے ہیں when you go through such trauma. It isn't the same brain, it isn't the child's brain that would naturally evolve. تو جب اس طرح کا trauma ہوتا ہے, it's a lifetime of carrying that trauma because آپ کا brain realign ہو چکا ہوتا ہے. It becomes the trauma brain.
So what you remember, if I talk to some of my clients, what they remember is the cracks on the ceilings, for example. Got you. You understand? These are things that you probably recall. And it's important to understand that much as it has been done और उसको कुछ reversal उसका नहीं हो सकता, remember that this sort of trauma stays with you for a lifetime unless you address it, unless you do something about it. I think talking about it made a difference. Okay. You did talk Admitting about it. कि हुआ Naming था, it, naming naming it, and छुपाने जब तक कहीं छुपा के दबा के रखा हुआ था, it was hurting me. Because you were attaching needless shame to it. Yeah. Shame which wasn't yours to carry. Yeah. Guilt that wasn't yours to carry. उसको wrap कर देते हैं. When you don't talk about things like that, you wrap it up in shame and guilt. और जो आपकी false guilt है, false shame है. पर कितनी जुल्म की बात. तो अब सवाल जो आपने मुझसे किया था कि because of that experience, I was like a hawk while raising Nuru. but तब तसव्वुर नहीं था कि मेरी वालदा या उमर के पेरेंट्स के अलावा कहीं अगर मैं और उमर नहीं है उसको छोड़ा जा सके. कभी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ कि वो कहीं रात रही हो किसी के पास जाके, या ट्रैवल अगर मैं कर रही हूँ तो उमर और नानी घर पे हैं और वाइस वर्सा मैं और नानी घर पे हैं या उमर के पेरेंट्स हैं. अकेले ड्राइवर के साथ मैंने जब तक वो अपने सीनियर्स क्लासेस में नहीं गई, आई यूज्ड टू गो एंड ड्रॉप हर एंड गो एंड पिक हर अप. और ये तो जर्नी हम दोनों का याद है. एवरी डे हम छोड़ने जाते थे और लेने जाते थे. दैट्स व्हाई वी आर स्टिल सो क्लोज एज मदर्स. सो या मैंने तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग मैंने ये बहुत ख्याल रखा. एंड व्हेन शी वाज गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीइंग एट 18, मैंने उससे ये पूछा भी था, बेटा कभी लाइफ में ऐसा तो कभी नहीं हुआ. एंड शी सेड नो मामा नेवर, यू नो. सो उस दिन मुझे एक ये सुकून आया था कि मैं इसमें कामयाब हो गई. And it's quite an achievement. Because the abuse you went through, you broke the cycle of trauma, you didn't let it repeat itself. Yeah. Right? You know, a lot of people who might have gone through abuse like this, वो blinded होते हैं because they don't accept what happened to them as well. So वो अपने बच्चों को वो वाली comfort और safety नहीं दे सकते. So it's very important to name it and acknowledge it and remove the shame from it. It wasn't your fault. Yeah. As a child, हमें अपने बच्चों को सबसे important आपने पूछा क्या point है at the age of जब थोड़ी सी उनको समझ थोड़ी सी आती है, when they even start saying मामा बाबा इस तरह बोलना शुरू होते हैं, उस वक्त से आप उनको बताना शुरू करें what is a boundary, right? What is a physical boundary? कि आपकी जो body है, it's yours. This is your space, and teach them the difference between safe touch, unsafe touch, and there's a third one जिसको हमें बिल्कुल आता नहीं है बताना और समझ नहीं आती हमें कि क्या है uncomfortable touch. What is that? मुझे एक्सप्लेन करें सारा कुछ. So safe touch होगा कि you know being washed and your parent handling you and there's जो normal उस तरह से होता है, that's the safe touch. And there are only few people who could be allowed to do that because that's what you don't give your your child or other people access to your child. Like bathing a child, Yeah. for example. आप क्या कहती हैं कि इवन दादी नानी को भी अलाउड नहीं होना चाहिए? I mean, that's okay, right? That's okay. I feel that that's okay, but I think थोड़ा सा जितना आप खुद कर सको, it's better to do it because बच्चे को एक आदत हो जाती है ना कि this is my primary caregiver, एक sense of safety वैसे ही develop हो जाती है. Nobody else is allowed in this zone. तो थोड़ा बेहतर ही होता है if the mother kind of, and I know that आजकल की like time में ये होता है कि people are working, women are also working, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस तरह की hovering जो हमने की हुई है, even in schools छोड़ने भी जाना है, लेने भी जाना है, सब कुछ करना है. उस वक्त तो ड्राइविंग भी नहीं आती थी मुझे इतनी अच्छी, बट यू नो आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि जाना है खुद करके. बट आई फील कि अब थोड़ा सा चेंज उस चीज़ में आ गया है कि यू हैव टू काइंड ऑफ इन्वॉल्व अदर पीपल अ लिटिल बिट, लेकिन जितना आप उसको लिमिट कर सकते हो वो आप, क्योंकि उस बच्चे को आप सिखा रहे हो ना कि दिस इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ एक्सेस टू मी, तो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज शुरू से समझ आ जाएगी. ठीक है. ठीक है. ये तो हो गया जी सेफ. ठीक. देन द अदर इज व्हाट? अनसेफ. वो क्या होता? Which is touching, feeling, hugging
कई बच्चों को नहीं पसंद आती. So this is that will come into the uncomfortable one. But अगर कोई ज़्यादा ज़ोर से आपको कोई relative कोई आपको पकड़ आए या चुंडी काट रहा है, ये बहुत किस तरह प्यार करते हैं, और फिर उस पे हंस रहे होते हैं और बच्चा रो रहा होता है, लाइक सो क्यूट, योर बम इज सो क्यूट, उसको पिंच कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, एंड जस्ट बीइंग ये वाला जो होता है दैट बिकम्स अनसेफ. एंड द चाइल्ड नोज द डिफरेंस बिटवीन सेफ्टी एंड अनसेफ्टी. हम अपने बच्चों को कभी कभी गैसलाइट कर लेते हैं कि नहीं नहीं बेटा ये तो अंकल हैं, प्यार कर रहे हैं, आंटी हैं, ये दिस इज़ फाइन, ज़ोर से लग गया तो क्या हो गया, वो तो अपनी तरफ से तो प्यार. दैट्स नॉट supposed to be allowed. ये जो है a child should know, उसको alternatives दिए जाएं. If you don't want to be kissed and hugged, आप high five कर लो, you know क्या होता है high five कर लो, whatever, give the sign, कोई और alternatives दे दो, because बच्चों को and we are talking about age like 2.5-3 साल. I'm talking about 1, जब बच्चा थोड़ा बहुत चलना शुरू हो जाता है तब तो आपने उसके सिग्नल्स देखने ना कि अगर वो किसी के करीब रो रहा है तो फिर नहीं, और वो उसकी डिस्कम्फर्ट बॉडी फ्लिंच करती है. वी आर सपोज्ड टू पिक अप ऑन दोस सिग्नल्स. या कहते हैं मदर्स अट्यूनमेंट टू द चाइल्ड, प्राइमरी केयर गिवर्स और पेरेंट्स अट्यूनमेंट टू द चाइल्ड. इसी को तो अट्यूनमेंट कहते हैं. आपने अट्यून्ड होना है कि दिस चाइल्ड इज फीलिंग अनकंफर्टेबल टू दिस पर्सन और टू दिस एनवायरनमेंट. आई एम नॉट गोइंग टू पुट हर और हिम इनटू दिस सिचुएशन. और अगर वो किसी चीज़ में भी अनकंफर्टेबल है, इट्स योर ड्यूटी टू एड्रेस टू इट. चाहे वो अक्सर बच्चों को किसी गोद में दे तो वो गिर रहे होते हैं माँ की तरफ, रो रहे होते हैं कि यू नो कैरी मी, तो ये करना पड़ता है. फिर यू हैव टू बी देयर. इट्स योर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, नॉट जस्ट योर रिस्पांसिबिलिटी कि नहीं बेटा बच्चों जाओ उनके पास, वो तो आपको बुला रही हैं, जाओ मामा, एंड द चाइल्ड इज क्राइंग एंड हाउलिंग. ये हमने बिल्कुल इस तरह बच्चे को इनकरेज नहीं करना कि चीज़ें टेक व्हाटएवर इज कमिंग टू यू, करना है आपने ये. यू नीड टू स्टॉप द चाइल्ड. और एज अ रूल आपको किसी को भी अपने बच्चे को किस नहीं करने देनी, नॉट ओनली बिकॉज के वाई, बिकॉज बहुत बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं और आपका एक रूल होना चाहिए कि उनके अभी इम्यून सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं. अगर आपने यही करना, मतलब हम तो चुम ही बच्चों को पागल कर देते हैं. एंड आई फील ये ज़रूरी नहीं है. आपको ज़रूरी नहीं है टू, इवन इफ देयर इज नो अनसेफ्टी इन द केस, आपको ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को ये अलाउ करें दूसरे लोगों के करने. लाइक अब जैसे हम मेरी नीसेस और वो सारे मैरिड हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, हम नानियाँ दादियाँ बन गए हैं. इवन उनसे व्हेन आई कैरी देयर किड्स मैं इजाज़त लेके उठाती हूँ. बेटा मैं इसको उठा लूँ, अच्छा मैं हाथ लगा लूँ, यू नो. और मेरा होता है कि उनको अगर पकड़ा हुए तो कपड़ों के ऊपर ही किस करती. फिर मेरे पास ना बड़े लवली क्लाइंट्स आते हैं, कभी वो अपने बेबी को साथ ले आते हैं, क्यूटेस्ट बेबीज एवर. और मेरा इतना दिल चाहता है कि यू नो उठा के, मैंने उनको भी सिखाई हैं बाउंड्रीज के इवन इफ यू नो कि दिस पर्सन इज सेफ, आपके सामने है, आपने यू आर गोइंग टू इनकरेज पीपल टू आस्क यू कि कैन आई होल्ड द चाइल्ड्स हैंड, कैन आई होल्ड द चाइल्ड. जो भी आपने करना है यू हैव टू इनकरेज दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ये नहीं है कि अच्छा पकड़ लिया बिकॉज क्यूट बच्चा है, चीक्स को खींच लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. दिस शुड नॉट बी अलाउड. शुरू से ही बाउंड्रीज सेट करना. बच्चे को फिर समझ उस वक्त से भी आ रही है. अब 9 मंथ ओल्ड है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो नहीं हुई, लेकिन उसे नज़र आ रहा है कि जो भी मेरे सामने आया दे नीड टू आस्क माई पेरेंट्स परमिशन इफ दे आर एबल टू होल्ड देम. तो मैं इनको रिस्पेक्टफुली नहीं इट्स जस्ट यू पकड़ रहे हैं, ये ऑब्वियसली दिल भी, बट दिस इज हाउ यू टीच बाउंड्रीज टू योर चाइल्ड, राइट. सो अनकंफर्टेबल टच, अनकंफर्टेबल टच तो हर चीज़ है, राइट, एंड विच वी काइंड ऑफ डिनाई ऑल द टाइम. मुझे याद है कि आई हैड रियली बिग चीज़ एज अ चाइल्ड, तो सारा वक्त ना लोग खींच यूँ कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, किच्छियाँ और वो चूड़ियाँ. और आई स्टिल कैन नॉट बेयर एनीवन लाइक even now touching me on the cheek, क्योंकि वो इतने जोर से काटी जाती है, अभी तक उसकी visceral memory है. Oh my so God. I can imagine इतनी तुम प्यारी गोलू था मेरा या गोल मुंह के साथ everybody was तो वो जो है ना uncomfortable touch, तो वहाँ से ही मुझे तो सबसे बड़ा example है. but everything is an uncomfortable touch which the child does not feel like allowing in the moment. maybe शायद उस वक्त वैसे ही मूड ना हो कि मैं किसी के पास भी खड़ा हूँ. नींद नहीं पूरी हुई, भी पेट में दर्द है, whatever. Stop telling the child to bypass their needs and their emotions and their जो भी है in the moment feeling है. हाँ, discomfort जो होती है, हम उनको बल्कि पूछें बैठ के कि क्या हो रहा है, what is happening to you, is this you're not liking it here, ये कपड़े आपको चुभ रहे हैं, let's come to the clothes as well, right. कोई भी चीज़, हम लोगों की सिर्फ बात नहीं करते. uncomfortable और भी चीज़ें हो सकती हैं, uncomfortable environments हो सकती हैं, राइट. स्कूल पहला दिन जब जाता है बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, बट दैट्स एनवायरनमेंट दे हैव टू गेट यूज्ड टू. हम उसको डालेंगे अनदर अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं है, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है. यू इफ यू कैन प्रिवेंट इट ना, उसको इनकरेज करें कि येस योर नीड्स मैटर एंड व्हाट यू वांट टू डू मैटर्स बिकॉज यू नो योर सेल्फ वेल.
تو آپ کا رائٹ ہے. اور پھر آپ کو اس سے صرف بچہ یہ نہیں سیکھتا کہ میرا رائٹ ہے میری باڈی پہ, دے آلسو لرن کہ دوسرے لوگوں کی باؤنڈریز ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ, وچ از دا نیکسٹ پوائنٹ کہ ابیوزرز بنتے تو یہ بچے ہی گرو اپ کر کے بنتے ہیں نا, جب ان کو اپنی باڈی کی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ختم ہو رہی ہے کہاں اسٹارٹ ہو رہی ہے, بیکاز ایوری بڈی ہیز ایکسیس ٹو دیم, ابیوز ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, دے نارملائزڈ, وہ اتنا نارملائز ہو گیا جیسے ڈرنکنگ اے گلاس آف واٹر, تو ان نے اس طرح کی چیزوں کو وہ اتنا بگ ڈیل سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ نے اب دیکھا ہے جو ہوئے ہیں ہارینڈس واقعے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیم, بٹ مطلب ریونج کے لیے بچے کے اوپر وہ کرنا, مطلب اس طرح کی چیز, وہ کیسے لوگ ہوں گے, انسان ہی ہے نا. یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی کیپیبلٹی آف گرنے کی اس حد تک ہے کہ اب بہت سنبھل کے جینے کی ضرورت ہے. جتنی ہمارے میں گرنے کی ہے نا, اٹھنے کی جتنی ایبلٹی ہے اتنی ہی ہمارے پاس گرنے کی اور زیادہ ہے. اگین وی ہیو دیٹ ایبلٹی, آل ہیومن بینگز ہیو دیٹ ایبلٹی, اینڈ وہی والی بات ہے, وی نیڈ ٹو پریونٹ اٹ, وی نیڈ ٹو ناٹ پٹ آر چلڈرن انٹو سچویشنز اور آر سیلوز انٹو سچویشنز جہاں یہ جو ولنریبلٹی ہے یہ ایکسیس آپ دے رہے لوگوں کو. وی ہیو ٹو ڈو دیٹ فار آر سیلوز ایز ویل. آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ آر چلڈرن, آل چلڈرن, سب کو ایجوکیشن دینی ہوتی ہے. اب یہ بچوں کو بھیج دینا کہ جاؤ جا کے سودا لے آؤ دکان سے, یہی میں ابھی اس پہ آنا چاہ رہی تھی, آتے ہیں اس پہ, لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لاسٹ ٹائم, پہلے میں آپ نے مجھے ایک ٹرم سمجھانے کے لیے آج کا ٹاپک بتائی تھی, اٹانومی آف باڈی, یعنی کہ ہر انسان کو اپنے جسم پہ مکمل اختیار ہے, ٹھیک ہے, اور وہ صرف اسی کے پاس ہونا چاہیے, اور تب تک ہونا چاہیے جب تک وہ خود اپنے ڈیسیجنس جو بھی لینا چاہتا ہے لیٹر ان لائف, اس سے پہلے آپ نے اس کو ایک ہاک کی نظر اس پہ رکھنی اور اس کو سیف رکھنا ہے, تاکہ کوئی چیز اس کی سائیکی کو, اس کے دماغ کو آلٹر نہ کرے. آپ نے اس ٹریجڈی سے اپنی اولاد کو, بیکاز دماغ آلٹر ہو جاتا ہے, لائک آئی سیڈ ٹراما افیکٹس دی برین, اٹ آلٹرز دی برین. اچھا, اب ہماری اسپیشلی یہاں کی سوسائٹی میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, بیکاز 90% ہم لوگ جو ہیں بلو ایوریج لائف اسٹائل ہے یہاں پہ, کہ ٹھیک ہے میاں جاتا ہے سارا دن کما کے لاتا ہے, اور اس کے کھانے پہ شاید اس کی ماں بھی پل رہی ہوتی ہے, جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی پل رہی ہیں, پھر بیوی بھی ہے گھر میں, ساتھ ہی بچہ بھی گھر میں ہے, اور اس فیملی سسٹم میں سم ہاؤ بچوں پہ اتنا ٹائم ماں کا دینا یہ اس کے پاس پریولیج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پھر سم ہاؤ انہوں نے بچے بھی زیادہ کرنے ہیں, بیکاز آئی تھنک ایک ان کی بھی ہے کہ اکانومی ان کو بچوں کے ہیلپنگ ہینڈس میں ہم نہیں دیا ہوا ہے نا, کہ اگر اس ملک کا یہ حال ہے کہ ایک انسان اپنے بچوں کو پیدا اس لیے کر رہا ہے کہ آگے جا کے روٹی کما کے لائے گا, تو اگین آپ کا سسٹم تو یہیں فیل ہو گیا کہ ہم کتنا مرا. تو نہ یہ پریولیج ہے کہ کوئی بیٹھ کے خیال رکھ سکے, نہ ریلیشن شپ اتنے اچھے ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں دشمنیاں ہی چلتی رہتی ہیں. بالکل. تو واٹ ٹو ڈو دین, کیسے وہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ دا تھنگ از کہ وی کین ڈو آر بیسٹ. یہ والی چیز جو ہے نا کہ سب کچھ نہیں کر سکتے سارا وقت, لائک یو سیڈ کہ اتنا تو لگژری نہیں ہے, یہ لگژری ہوتی ہے کہ بچے کو آپ ہاک کی طرح دیکھ بھی سکیں, لگژری ہے کہ ہم اسکول چھوڑنے جائیں, اسکول لینے جائیں. اس میں تھوڑا سا اتنا ہم اتنا لائک آئی کانٹ سے کہ یہ سب لوگ کر سکتے ہیں, ہاں یہ گرامر کی مائیں ہی کر سکتے, ٹو بی آنیسٹ. دے کین ڈو ایز مچ ایز. یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی کیپیبلٹی آف گرنے کی اس حد تک ہے کہ اب بہت سنبھل کے جینے کی ضرورت ہے. جتنی ہمارے میں گرنے کی ہے نا, اٹھنے کی جتنی ایبلٹی ہے اتنی ہی ہمارے پاس گرنے کی اور زیادہ ہے. اگین وی ہیو دیٹ ایبلٹی, آل ہیومن بینگز ہیو دیٹ ایبلٹی, اینڈ وہی والی بات ہے, وی نیڈ ٹو پریونٹ اٹ, وی نیڈ ٹو ناٹ پٹ آر چلڈرن انٹو سچویشنز اور آر سیلوز انٹو سچویشنز جہاں یہ جو ولنریبلٹی ہے یہ ایکسیس آپ دے رہے لوگوں کو. وی ہیو ٹو ڈو دیٹ فار آر سیلوز ایز ویل. آئی ایم ناٹ سیئنگ جسٹ آر چلڈرن, آل چلڈرن, سب کو ایجوکیشن دینی ہوتی ہے. اب یہ بچوں کو بھیج دینا کہ جاؤ جا کے سودا لے آؤ دکان سے, یہی میں ابھی اس پہ آنا چاہ رہی تھی, آتے ہیں اس پہ, لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لاسٹ ٹائم, پہلے میں آپ نے مجھے ایک ٹرم سمجھانے کے لیے آج کا ٹاپک بتائی تھی, اٹانومی آف باڈی, یعنی کہ ہر انسان کو
اپنے جسم پہ مکمل اختیار ہے. ٹھیک ہے, اور وہ صرف اسی کے پاس ہونا چاہیے, اور تب تک ہونا چاہیے جب تک وہ خود اپنے ڈیسیجنز جو بھی لینا چاہتا ہے لیٹر ان لائف, اس سے پہلے آپ نے اس کو ایک ہاک کی نظر اس پہ رکھنی ہے اور اس کو سیف رکھنا ہے, تاکہ کوئی چیز اس کی سائیکی کو, اس کے دماغ کو آلٹر نہ کرے. آپ نے اس ٹریجڈی سے اپنی اولاد کو, بیکاز دماغ آلٹر ہو جاتا ہے, لائک آئی سیڈ ٹراما افیکٹس دی برین, اٹ آلٹرز دی برین. اچھا, اب ہماری اسپیشلی یہاں کی سوسائٹی میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, بیکاز 90% ہم لوگ جو ہیں بلو ایوریج لائف اسٹائل ہے یہاں پہ, کہ ٹھیک ہے میاں جاتا ہے سارا دن کما کے لاتا ہے, اور اس کے کھانے پہ شاید اس کی ماں بھی پل رہی ہوتی ہے, جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی پل رہی ہیں, پھر بیوی بھی ہے گھر میں, ساتھ ہی بچہ بھی گھر میں ہے, اور اس فیملی سسٹم میں سم ہاؤ بچوں پہ اتنا ٹائم ماں کا دینا یہ اس کے پاس پریولیج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر سم ہاؤ انہوں نے بچے بھی زیادہ کرنے ہیں, بیکاز آئی تھنک ایک ان کی بھی ایک اکانومی ان کو بچوں کے ہیلپنگ ہینڈس میں ہم نہیں دیا ہوا ہے نا, کہ اگر اس ملک کا یہ حال ہے کہ ایک انسان اپنے بچوں کو پیدا اس لیے کر رہا ہے کہ آگے جا کے روٹی کما کے لائے گا, تو اگین آپ کا سسٹم تو یہیں فیل ہو گیا کہ ہم کتنا مرا. تو نہ یہ پریولیج ہے کہ کوئی بیٹھ کے خیال رکھ سکے, نہ ریلیشن شپ اتنے اچھے ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں دشمنیاں ہی چلتی رہتی ہیں. بالکل. تو واٹ ٹو ڈو دین, کیسے وہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ دا تھنگ از کہ وی کین ڈو آر بیسٹ. یہ والی چیز جو ہے نا کہ سب کچھ نہیں کر سکتے سارا وقت ویجیلنٹ, لائک یو سیڈ کہ اتنا تو لگژری نہیں ہے. یہ لگژری ہوتی ہے کہ بچے کو آپ ہاک کی طرح دیکھ بھی سکیں, لگژری ہے کہ ہم اسکول چھوڑنے جائیں اور اسکول لینے جائیں. اس میں تھوڑا سا اتنا ہم اتنا لائک آئی کانٹ سے کہ یہ سب لوگ کر سکتے ہیں, ہاں یہ گرامر کی مائیں ہی کر سکتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ. سو ان کے لیے جو میں ایڈوائز کروں گی کہ ایک تو پہلے ذرا کم بچے پیدا کریں, ٹھیک ہے, بیکاز پاپولیشن جتنے آپ کے پاس زیادہ بچے ہوں گے اتنی ریسورسز تو ویسے ہی کم ہیں, پہلے ہی آپ کے پاس کم ہے. ایون جن کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتی ہیں دنیا میں ریسورسز کم ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک لمٹ کرنی چاہیے اپنی فیملی, اور جن آپ 2 بچے پیدا کرو ان کو بیسٹ پرووائڈ کر سکتے ہو آپ ایٹ وٹ ایور لیول یو آر ایٹ. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا, بیٹی, اس کے پیچھے آپ اور بچے کرتے جاؤ. اور پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دنیا میں آج کل, دس از مطلب یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہی ہے نا, ون شوڈ بی مائنڈ فل آف دیٹ. تھوڑا سا اس پہ آئے, اگر اب ہیں ہی بچے ان کا کیسے دھیان رکھتے ہیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھنا پھر بھی پڑے گا, بیکاز آپ ایز پیرنٹس لے کے آئے ہو بچوں کو اس دنیا میں, تو آپ کی رسپانسبلٹی تو ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو ریز کرنے کے, اسٹل یو پروڈیوس دیم, سو آپ جتنا دھیان رکھ سکتے ہو اتنا رکھو. ان کو سڑکوں پہ نہ گھومنے دیں سارا اور دن. سب سے ایگزیکٹلی, اچھا جاؤ کھیلنے چلو, جاؤ گلی میں وہ سامان لے آؤ, ادھر سے جا کے ٹافی لے آؤ, یہ کر لو, یہ چیزیں نہ کریں. آپ ان کو پھر رکھیں گھر کے اندر, اس پہ ویجیلنٹ آئے رکھیں. ٹھیک ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی آپ کی بنتی نہیں ہوگی آپس میں یا نہیں ہوگی, بٹ وہ کم از کم بچے کو اوور دیکھنے کے لیے وہ تو کام اس طرح کا تو کر سکتے ہیں نا. سو میک اٹ مور آف لائک آپ کی ڈیوٹی کہ یہ چیزیں آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے, اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ پیدا کر کے اپنی اولڈ ایج کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ کمائی میں ہیلپ کریں گے یا وہ کریں گے, جس بھی وجہ سے کر رہے ہیں, اب آپ نے کر لیا, یو نیڈ ٹو ریز دیم ان اے پراپر وے. اور تھوڑا سا جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں تو پریونٹ کرنی ہیں. آئی ووڈ آلسو سجیسٹ کہ بچوں کے لیے بوائز اینڈ گرلز بٹ پرٹیکولرلی بوائز, کیونکہ ان کے اندر ایک اگریسو اسٹریک ہوتی ہے برین کے اندر, دیر از مطلب وہ ہوتا ہے جو آپ نے چینلائز کرنا ہے شروع سے ہی, رائٹ, یس یو کین کال اٹ, یا اسی میں. تو انہوں نے اگریشن پہ, اینگر پہ نا بوبو ڈالز ایک سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے, تو وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ, بٹ اس میں پراپرلی وہ اگریشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو بوائز میں ہوتا ہے. سو اس کو چینلائز کرنا ہے, وہ نارمل ایک ٹینڈنسی ہے, اس کو چینلائز کرنے کے لیے اسپورٹس آر دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. مطلب بچوں کو انکریج کیا جائے, مطلب کرکٹ, اب اس کے لیے تو یو ڈونٹ نیڈ اے لاٹ آف ریسورسز. لیکن ایسا پھر وہی والی بات آ گئی نا کہ اگر آپ چھوٹی ایج میں, چلو 5-6 سال کے بھی بچے کو کہہ دو کہ جاؤ باہر کھیلو, دے آر ناٹ سیف.
बाहर जाके खेलो नहीं, आप ग्रुप्स में ग्रुप बनाएं और जिसमें कोई ओवरलुक कर रहा है, उनको देख रहा है, यानी कि आपको ग्रुप में किसी एक एडल्ट जी की जिम्मेदारी और बारी बारी आप लगा सकते हैं. वन पर्सन कैन मैनेज वन एडल्ट एंड रोटेट. जहाँ बाहर के मुल्कों में यही सब कुछ होता है. And like हम भी ये करते थे, किसी के घर बर्थडे है तो माँ एक She had to be present. वो ये नहीं कि घर में छोड़ के उनको चली जाए. खुद कहीं चली जाए. एक एक चीज होती, किसी बच्चे को चोट ना लग जाए, कोई ठीक है, वो इमरजेंसी ना हम हो जरा जाए. प्रिविलेज प्लेस से बात करें. हम तो चोटों पे और हर चीज़ पे हम तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी कर रहे हैं. वो बेशक ना करें, बट सुपरवाइजर जिस पेरेंट्स में से एक बैठ जाए जो देखे कि आपस में मतलब खेल रहे हैं, हम ओवर सी कर रहे हैं, बस दैट्स इट. और कोई इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ये करना बहुत ज़रूरी है. इंट्रोड्यूसिंग दैम इनटू एवरीडे लाइफ. बच्चे ज़्यादा लर्न करेंगे फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन द एवरीडे लाइफ, what they see happening, what is modeled to them, rather than एक दफ़ा कोई इंसिडेंट उनको बता दिया जाए, ओ ये हो गया, और उनको डराने की कोशिश की जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. Why do you think that is? I think वो comprehend ही नहीं कर सकेंगे if it's not led by an example. They have वो gravity of the situation ही understand करेंगे. They will still because see it. उनका brain इतना Evolve आगे नहीं किया, सोचने का तो नहीं है, वो तो प्रेजेंट में ही सोचेंगे कह रहे हैं, कि आई एम हैविंग फन, मामा को क्या मसला. हाँ, और उसको हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे साथ होगा. तो इस तरह डिटर नहीं कर सकते. यू हैव टू एक्चुअली बी कंसिस्टेंट विद द सेफ्टी प्रोसीजर कि ऐसे है, देयर इज रीज़न फॉर इट, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ रीज़न. लेकिन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, स्टिल गोइंग टू बी इन प्लेस बिकॉज दिस इज हाउ यू नीड टू बी इन एवरीडे लाइफ. आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है. तो आप शुरू से एक कंसिस्टेंट बाउंड्री मेकिंग जो कहते हैं ना वो रखें उनके साथ. अच्छा, ऐसा लोगों में बड़ा मसला होता है कि वो ना बना तो लेते हैं कि ये हमारे घर में अब ये लॉ है, इसके मुताबिक ही होगा. उस पे कायम रहना कितना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है. यही तो मैंने अभी भी यही कहा है, कंसिस्टेंसी. बिकॉज जितना आप बच्चे को, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होते, 3 दफ़ा आपने इन्फोर्स किया रूल, तो 4th टाइम नहीं किया, इसको कहते हैं हम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट. फिर वो बच्चा जो है ना वो फिर ट्राई करता रहेगा कि मैं समझ आ जाएगी कि दिस इज हाउ आई कैन गेट अवे. 4 दफ़ा माँ मना करेगी, 5वीं दफ़ा आई कैन गेट थ्रू. वो फिर 10 टाइम्स ट्राई करेगा. 10 टाइम्स माँ ने मना किया, 11 टाइम कर दिया. सो बच्चा उसका एडवांटेज लेगा. शुरू में इट्स वेरी हार्ड टू इन्फोर्स योर बाउंड्रीज करना कि ऐसे रूल्स आप बनाए, बड़ा मुश्किल होता है. बट इफ़ यू स्टिक टू इट, वो फिर इन्फोर्स हो जाएंगे. बट अगर एक दफ़ा भी आप उसको रूल को बाईपास कर देते तो ये सोच समझ के रूल बनाएं कि आपने फिर उस पर कायम रहना है. और ये जो बच्चे की हिफाजत का रूल आपके घर में जो आप सेट कर दें, उससे फिर आपने हटना नहीं. के अगर आपने डिसाइड कर लिया कि माँ बाप दादा दादी दान इनके अलावा आपके बच्चे को अगर किसी ने उठाना भी नहीं है, तो फिर ये किसी ने नहीं होगा. देन इट्स अक्रॉस द बोर्ड. फिर आप कंसिस्टेंट होंगे. बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, फिर एक दफ़ा किसी ने कर लिया, देन द चाइल्ड गेट्स यूज्ड टू दैट, और वो फिर ऐसे ही होता रहेगा. बट कन्फ्यूजन होती है और फिर बच्चे को समझ भी नहीं आती. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो टू टीच द चाइल्ड द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, आस्क देम टू नेम. अब वो किस एज में, बिकॉज हमें भी ये मसला आया ही था जब हम बच्चे बड़े कर रहे थे कि वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं. कोई अपने ही वर्ड्स बना लें कि ये होता है गंदी जगह, ये व्हाट. जो करेक्ट टर्म्स है ना वो यूज़ करनी चाहिए विद किड्स एंड टेल देम व्हाट दे आर, सो दैट बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, बच्चे उसके साथ शेम ना अटैच करें. इट इज़ व्हाट इट इज़. हम अगर आईज एयर्स नोज को नेम करते हैं, वी नीड टू नेम देम टू द चिल्ड्रन सो दैट दे नो. यानी जिस्म का हर हिस्से जिसके बारे में आपने उसको आगाही देनी है, आपने दुनिया में जो उसका नाम है मैटर ऑफ फैक्टली वही नाम है. मैटर ऑफ फैक्टली एनाटॉमिकल जो नेम है ना उसका जो इसकी ट्रांसलेशन आपने किया है वो आपने बताना है, ताकि उसको बच्चे को भी पता हो कि ये नहीं कि ये जगह है, वो कंफ्यूज ही होता रहे. ऑल्सो व्हेन दे वांट टू टेल यू समथिंग देन, तो वो करेक्टली बता सकते हैं. अदरवाइज वो कन्फ्यूजन में समझ भी नहीं आएगी और ये नहीं होगा, बिकॉज दे ऑल्सो सेंस द एडल्ट शेम अटैच टू इट, तो वो भी उसके बारे में इस तरह बोलेंगे. So they need to be taught the names, और ये correct name है. And from which age? You can start as soon जब वो as बोलना शुरू कर दे. मतलब मैंने कहा ना first words बोल रहे हैं तब उनको इतनी समझ आ रही है कि ये चीज़ क्या है. You're naming the parts of the face, eyes, hair, वो आप उसी वक्त सिखाएं. This is फिर उसी वक्त सिखाएं
सिखाएं, सेफ टच, अनसेफ टच, अनकम्फर्टेबल, वो आप बता सकते हो उनको चीज़ें थ्रू योर जेस्चर्स, थ्रू योर जिस तरह बच्चों को स्टोरीज़ में सुनाते हैं, दे अंडरस्टैंड. उनको कोई प्ले उसमें भी दिखा सकते हो, बुक्स के अंदर दिखा सकते हो, पॉइंटिंग इट आउट. यू कैन डू ऑल ऑफ दैट. पिक्चर बुक्स, यू कैन पॉइंट देम आउट. तो डॉक्टर ईसा मुझे बताएं कि आपने दुनिया भर की रिसर्च, ज़ाहिर है आपको भी पता होगी, व्हाट लोगों ने दुनिया में इसके लिए बहुत मेजर्स भी लिए हैं. क्या ज़रूरी है कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट को सिलेबस में डालनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में शोज़ होने चाहिए ताकि लोगों को वो बार बार नॉलेज इतनी मिलती रहे. जैसे आपकी अभी फैमिली प्लानिंग की दोबारा सोच रहे हैं तो उसकी एक कैंपेन बनेगी. तो ये एजुकेटिव इस तरह की कैंपेन्स और ये हमें कितनी ज़रूरत है, या ये घर में ही होना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज घर में आप कर सकते हैं, आप एजुकेटेड लोग कोशिश भी करेंगे, बट सब लोगों की तक ये एक्सेस होना चाहिए. दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप लिमिट करो कि ये इधर ही कर सकते हैं. इट शुड बी एक्सटेंडेड टू एवरीवन. इस तरह की इतनी और होनी चाहिए. देयर शुड बी बिल बोर्ड्स, दिखाना चाहिए लोगों को कि ये चीज़ सही है, ये नहीं है, एंड इट शुड बी वेरी आउट देयर इन दी ओपन. और इसके बारे में आई थिंक देयर शुड बी लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग. आप जो कह रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, हर लेवल पे ये होना चाहिए. एंड देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि उनको नॉलेज तो मिले. इवन इफ दे वांट टू लाइक जो भी जिस तरह भी इट वर्क्स विद देम. मेरा ख्याल है कम्युनिटीज़ को सबको मिलना चाहिए. तो जैसे बड़ों को इन्वॉल्व करें, जो कम्युनिटी के बड़े हैं, जिनकी सब लोग बातें सुनते हैं. होता है ना जो एल्डर ऑफ द कम्युनिटी होता है, उनको भी साथ इन्वॉल्व करना चाहिए. मैं हमेशा ये बात कहती भी रही हूँ कि सबसे ज़्यादा हर जुम्मे को मर्द मस्जिद में जाते हैं और अब तो ख़वातीन भी जाती हैं. वहाँ पे रिकॉर्डेड मैसेजेस या वीडियोस दिखाई जानी चाहिए जिसमें जो किसी को मायूब भी ना गुजरे, उसमें ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करें. एक थिंक टैंक चाहिए जो कि इस तरह की नॉलेज वहाँ पे दे. जो औरतें टेलीविज़न का उनका एक टाइम होता है, मॉर्निंग शोज होता है, वाइल्ड कुकिंग जो वो सुन रही होती हैं, उस पे इस तरह की नॉलेज और इतनी बार बार देनी चाहिए, क्योंकि कभी किसी ने देखा निकल गया. हम कितनी चीज़ें सुनते हैं नहीं याद रहती, बट एक प्रॉपर मैसेजिंग को बार बार करना चाहिए. ड्रिलिंग होती है ना, ताकि साइकोलॉजिकल ड्रिलिंग हो जाए कि ये तो हर एक को पता हो कि घर से बाहर आपके बगैर बच्चा नहीं निकलेगा. ये भी नहीं अलाउड के आपकी नॉलेज के बगैर मैं तो गली में खेल रहा था. और आपकी नॉलेज में अगर गली में खेल रहा है, देन कीप एन आई ऑन. फिर आपको पता होना चाहिए अगर आप छत पे खड़ी काम भी कर रही हैं तो आपको आपकी नज़रों के आगे, या किसी एक माँ की जो उस ग्रुप की माँ बाप कोई बड़ा बहन शुड बी देयर विद दैम. और हम लोगों को तो अगेन वी आर प्रिविलेज्ड पीपल, हमने तो अपने घर में एक अपना दुनिया बना के सेफ्टी अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन सबके पास इसकी अकल मौजूद है और रिसोर्सेज हैं. लाइक अब मैं इस सिचुएशन में हूँ, मतलब मैं भी फ्लैट सिस्टम में बड़ी हुई हूँ, एंड जो नहीं हुआ उस सिस्टम में उससे मैं सफ़र हुई हूँ. लेकिन आज अगर उस नॉलेज के साथ मैं भी उन्हीं सर्कमस्टांसेस में होंगी तो मुझे इतनी अकल तो होगी कि मैं जनरेशन्स के आगे आने वाले को किस तरह सेव करना है, उसमें अपना हाथ डाल सकती हूँ. सो कम्युनिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ही तो ये है कि वहाँ पर बहुत सारे दिमाग मिलके एक दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं अगर करना चाहें, और अगर इसके साथ शेम अटैच ना करें. ये ना करें कि दीज थिंग्स, क्योंकि हम इसको देखना नहीं चाहते, वी डोंट इवन वांट टू फेस दैट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हम इसको करेंगे नहीं, एड्रेस ही नहीं करेंगे. इसीलिए तो इन चीज़ों को, बॉडी पार्ट्स को नाम इस तरह के दिए जाते हैं. इसीलिए तो चीज़ों को साइड लाइन किया जाता है, उनको अवॉइड किया जाता है, उनके बारे में बात नहीं की जाती, बिकॉज वो हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि वी डोंट इवन व्हाट वी कांट सी, वी डोंट, इट्स नॉट देयर. हम उस मेंटालिटी में चले जाते हैं. सो अगर हम कॉन्शियसली डिसाइड करें हम इसको चेंज करना चाहते हैं, ओनली देन, एंड ऑल ऑफ अस हैव टू डिसाइड टू डू दैट फॉर द ग्रेटर गुड, नॉट ओनली फॉर किसी अपने बच्चे, दूसरों के बच्चों के लिए. वाई आर वी ओनली लिमिटिंग इट टू आवरसेल्व्स कि हम अपने सेफ बबल्स में सेफ हैं तो हम दूसरों के बच्चों को नहीं देखते. एवरी चाइल्ड दैट इज़ हार्म्ड और अब्यूज किसी ना किसी तरह आपको अफेक्ट होता है. आई फील कि हम सबकी ड्यूटी है एट सम लेवल. अच्छा डॉक्टर ईसा, आपकी तो ये तालीम रही होगी और आपने इतने केसेस भी ऐसे देखे होंगे, क्योंकि हमारे जनरेशन में
اکثریت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی مولسٹیشن فزیکل ہوئی ہے. کس لمٹ تک ہے شاید کم ہو, کسی کی زیادہ ہو, پر ہوئی تھی. اور جبکہ ہمارے بچوں کے وقت جب ہم مائیں بنی تو وی ور لٹل مور کیئرفل, بٹ دین اگین ایجوکیشن, حالات اینڈ ایوری تھنگ. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیسز جو اب ہم روز سنتے ہیں, کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہوگا یا اب کچھ زیادہ ہو گیا ہے؟ اور اگر اب زیادہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا یہ سائنٹیفک ریولیوشن کا ہاتھ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور کسی قسم کی چیز سے بھی آپ کم اکراس ہو رہے ہیں کیونکہ اس کو آپ سینسر تو نہیں کر سکتے. ایون نارمل انسٹا پہ اب تو اینیمیٹڈ ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں جس پہ سب کچھ ہی وہ دکھا دیتے ہیں ایک دم. آپ آگے کرنے سے پہلے آپ کا بچہ بھی تو دیکھ ہی لیتا ہوگا نا, اور بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا آگے کرنا ہے. سو جب یہ سب کچھ ہے تو کیا اس کی وجہ سے اب زیادہ ہو رہا ہے یا یہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ اینڈ ناؤ وی آر ایڈریسنگ اٹ. آئی تھنک پہلے بھی تھا, بٹ کیونکہ اتنا ایکسپوجر نہیں تھا, یہ ہمارے پاس فون پہ اس طرح کے ایکسیس نہیں ہوتے تھے, دیٹس وائی وی ڈidn't know about it so much. یا آئی ریمبر میرے بچپن میں مسجد کے سامنے والے بڑے گوسپ مشہور تھے وہاں پہ, اور سب کو پتا ہوگا لبرٹی مسجد کی میں بات کر رہی ہوں, اور لیکن ایز اے جوک لوگ اس کی بات کرتے ہیں, وہ مولوی تھے بڑا ہے, یو نو, سیریسنس سے بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ یوزلی اٹ واز ہیپننگ ٹو بوائز میں بی, بیکاز وہ جاتے تھے مسجد. تو میرے خیال سے اس کو ہم نے سیریسلی اب شاید لینا شروع کیا, پہلے اس کو نارملائز کر دیا ہوا تھا, مطلب چھپا کے, اگر بات بھی ہے تو ہنس کے شرما کے, تک نہیں پتا عورتوں کی آپس میں, nobody would say that he's gay and he's that, it was just funny, اشارہ سا کر دینا. اور لڑکیوں کا تو اول تو بچیاں خود بھی نہیں بتاتے, اینڈ سیکنڈلی یہاں تک بات پہنچ بھی جائے کہ پیرنٹس کو پتہ بھی چل گیا کہ کچھ ہوا ہے, چھپائیں گے اینڈ کیری آن کریں, بیکاز وہ شیم اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ, اور وہ یہی سوچتے کل دن شادی کون کرے گا, زندگی برباد ہو جائے گی, عزت کا معاملہ بنا لیتے ہیں, اپنی عزت کا. اور وہی فیملی ممبر جس کے ہاتھ ہوا ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی نارمل رہنا پڑتا ہے, بیکاز اگر بات نکلی تو بدنامی تو اینڈ میں ہماری بچی کی ہی ہوگی. وہی بندہ جو جس نے ابیوز کیا ہے وہ فیملی ایونٹس پہ اس بچی کے سامنے اور یا اس بچے کے سامنے وہاں آ رہا ہے, اینڈ دے بینگ ریسیوڈ. سو کیا میسج مل رہا ہے اس بچے کو, دیٹ کہ یہ اوکے ہے, نارمل ہے, ہوتا ہے سب کے ساتھ. And what will that child go on to do? He won't care. اگر خود نہیں کرے گا تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ وہ بھی کہے گا پھر ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو ہوتا ہی, ایکسیپٹ وہ بھی کر لے گا پھر فائٹ اگینسٹ کرنا یہ. لیکن آئی تھنک اب ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, رپورٹس آ رہی ہیں, اور یوزلی انفارچونیٹلی رپورٹس بھی انہی کی واپس آتی ہے, یا تو ویڈیو بن گئی ہے اور یا وہ بچہ یا بچی مر گئے. یوزلی ایٹ دی اینڈ ابیوزر کلز دیم. اس سے پہلے اگر وہ سیف ہے نہیں, اس کو وہ گھر گیا تو اتنی بات پھر بھی نہیں نکلتی. کتنے ہم نے کیسز سنے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کے ساتھ ہوا ہے. ایک آیا تھا آدمی کہ مولوی نے میرے بچے کے ساتھ یہ کیا اور میں پکڑ لی, اس کو دوسرے مولوی صاحب نے جا کے کہا کہ انہیں معاف کر دو, اور انہوں نے معاف کر دیا. That's not for you to forgive. آپ کے بچے کے ساتھ ہوا ہے, آپ نے اس کی زندگی تباہ ہوگی, ہاؤ کین یو سے کہ میں نے معاف کر دیا. تو یہ تو ایک ایسا سن ہے which should not be forgiven. دنیا میں کہتے ہیں کہ ڈیتھ سینٹینس نہیں دینے چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے. اس والے جرم میں تو صرف اور صرف وہی ہونا چاہیے. آئی مین بیکاز وہ بچے کا تو پاس وہ زبان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے انصاف مانگنے جائے گا. سو ہم رسپانسبل ہیں. سو آئی تھنک کہ اب بہت زیادہ اوپنلی اس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ ہو رہا ہے, اور اس کو یہ ہو رہا ہے, اٹس دیر, اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے ریز یور وائس اگینسٹ اٹ رادر دین کیپنگ کوائٹ, تاکہ عزت آنر سے ہو جائے. آنر کیا آنر, بچے کی ساری زندگی تباہ ہوگی, جنریشنل ٹراما آگے پاس ڈاؤن ہوگا, یہ چلتا رہے گا سائیکل. یہ کیا آپ نے اس کو کوائٹن ڈاؤن کر دیا, کچھ نہیں کیا. دیر از نو آنر دین, دیر از نو آنر ان کیپنگ کوائٹ, دیر از آنر ان ایڈریسنگ اٹ. اچھا, بورڈنگ سکولز میں بھی جب ہمارے زمانے کے لڑکے بھی جاتے تھے اور لڑکیاں بھی, لڑکیاں ذرا کم, وہ اگین اس کو بھی ہنسی میں اڑا دیتے تھے جب ادھر کی کوئی بات آتی تھی, اور لڑکوں کے ساتھ جب کچھ ہوتا تھا
ان لڑکوں پہ بہت امپیکٹ پڑتا تھا. I understand. ہاں جی. ٹھیک ہے, اب جینوئنلی لائکنگ بھی ہو جاتی ہے اس ایج میں, جینوئنلی. ایٹ دی ایج آف 12 آنورڈس جو آپ کی یہ ہوتی ہے پیوبرٹی کی ایج, اس میں آپ ویسے ہی ایکسپیریمنٹیشن میں ہوتا ہے, بیکاز اٹس دی ایج آف سیکنگ آئیڈینٹی. اس میں آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے. سو اٹس ویری نارمل فار چلڈرن ٹو گو ان ٹو دیز تھنگس جسٹ ٹو سارٹ آف انڈرسٹینڈ. یہ ہم کیا, اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے. ان کو پہلے پتہ ہی نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس طرح یہ چیزیں باؤنڈریز کیا ہیں, تو پھر آبویسلی ایکسپیریمنٹیشن والی اسٹیج جب آئے گی آئیڈینٹی سیکنگ کی, تو وہ نیچرلی ان چیزوں کی طرف ڈران ہوں گے. سو اٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن بفور. نہیں, پر کیا بچوں کو اتنی چھوٹی ایج میں آپ کو بورڈنگ سسٹم میں بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں, I went to a boarding school as well at that very young age. My brother did too. Yeah. اچھا, مجھے دھمکی دی جاتی تھی کہ اتنا خوف تھا کہ کہیں بھیجنا کبھی دے. کبھی میں تو بچوں کو دھمکی دیتی ہوں اس لیے نہیں, بٹ دیکھیں I think I don't know, I'm not going to pass a verdict on that because Would you do that? I wouldn't do it. You can say مطلب میں کسی اور I rest my case here because I also agree. I would never. You should not. کیسے ہمت ہو سکتی اتنے چھوٹے بچے کو آپ بھیج دو کہ جاؤ آپ ایک ڈسپلن سیکھو؟ I don't think so. مطلب سیکھا بھی بہت کچھ ہے, بٹ وہی جو وہاں کی پین ہے نا, وہ جو کیری کرتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹی بیبیز رو رہی ہوتی تھیں مسنگ دیئر پیرنٹس, وہ اسٹیج ہے ویئر دے نیڈ دیئر پرائمری کیئر گیورز اراؤنڈ. ان کو اس طرح کی سچویشن میں کیوں ڈالنا. اینڈ دی ادر تھنگ از یس یو رائٹ, وتھ بوائز بورڈنگ اسکول اور طرح کا بہت قسم کا ابیوز ہوتا ہے, وچ از ویری کامن. میرے بہت کلائنٹ ورک میں وہ سامنے آیا ہے. اینڈ آئی فیل لائک یہ ان سچویشن میں اف یو کین پریونٹ اٹ, آپ بچے کو لے کے آئے, آپ کیوں آپ ان کو اپنے پاس وہی والی بات ہے نا, آپ دنیا کو صحیح تو نہیں کر سکتے اور نہ جھانک سکتے ہو, لیکن آپ اس سچویشن سے پریونٹ کر سکتے ہو جہاں پہ اس کی پرابیبلٹی ہے. سو وہی سیکھنے کی ایک بات ہے کہ ایک ایج تک بچوں کو انڈر دا سپرویژن آف پیرنٹس رکھنا ہے, اس کو سکھانا ہے نارمل طریقے سے. مدرسوں میں جاتے ہیں وہ بھی تو بورڈنگ اسکول ایگزیکٹلی. اب آپ نے ایکسپیریمنٹ کتنی دفعہ دوبارہ کرنا ہے, کتنی دفعہ, اس کو چھوڑ دیں. ادھر ویسے ہی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ پروموٹ ہو رہی ہے. اور بچوں کو فزیکلی ہرٹ کرنا, مارنا بھی ایک ان کی اٹانومی کو ہے, اس کو That's part of that. That is اور part وہ جتنی عام چیز ہے ہمارے معاشرے میں نے بڑی چپیڑیں کھائی ہوئی ہیں, بٹ نورو کی دفعہ اتنی عقل تھی کہ ایک ہی دفعہ تو ایک سرٹن پارٹ پہ, اور وہ بھی ہلکا سا, اس سے زیادہ ہم نے اپنے بچوں کو منہ پہ چپیڑیں نہیں ماری. اور تو منہ پہ پڑی ہوئی ہیں, ہاں, منہ پہ ڈنڈے, سوٹیاں. تو یہ جو ہے نا, ہر چیز کین بی سیٹلڈ اف یو ٹاک to your children and you allow them to be able to come to you with anything. ان کے لیے وہ ڈور اوپن رکھیں کہ کوئی بھی بات ہو, جیسی بھی بات ہو, کسی نے آپ کو کہا یہ سیکرٹ رکھنی ہے, you are supposed to come and tell us. یہ آپ نے ایک ٹرم بھی سیکرٹ اینڈ سرپرائز, what's that? دیکھیں there's sometimes یوز ہوتی ہے نا کہ I'm going to keep a secret, I'm going to tell you a secret, ہم دونوں کی سیکرٹ ہوگی, and then sometimes it's like we're going to keep a surprise. اٹس اے سرپرائز. اس میں کیا ڈفرینس ہوگا؟ ہم دونوں کی سیکرٹ اس طرح کے جو کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے, بچے کو آ کے کہتا ہے, وہ اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ہڈن فرام دا ورلڈ. سرپرائز تو یہ ہے کہ میں نے سرپرائز دینا ہے, وہ ایونچولی بات نکل آئے گی, اس کو ہم نے سب کو بتانا ہے کیونکہ ہم سب کو سرپرائز دے رہے ہیں. یا سیکرٹ والی وہ چیز ہے, بچوں کو ڈفرینس سکھائیں کہ یہ بس ہم میرے اور آپ کے درمیان میں بات رہے گی, بیکاز یہ ہماری سیکرٹ ہے, یہ ہماری گیم ہے, یہ ہم کھیلیں گے. اینڈ یو ہیو ٹو آنر دا سیکرٹ بیکاز یہ سیکرٹ کوڈ ہے ہماری. اس طرح کی جو ہے نا لوئلٹی ون کرنے کے لیے مینیپولیشن ابیوزرز بہت یوز کرتے ہیں اس طرح کی لینگویج. سو سرپرائز دینا از ویری ڈفرنٹ کہ وہ نکلے گی بات. جیسے سرپرائز برتھ ڈے پلان کیا تو اس دن آپ نے بتانا نہیں ہے, میں کیک لے کے, یا اس طرح کی چیزیں. ٹیل دیم دا ڈفرنس کہ یہ جو سیکرٹس ہیں نا, جو آپ کو چیزیں جس سے شیم ہوتی ہے, جیسے انکمفرٹیبل ٹچ ہوتا ہے, یہ سارا کچھ, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سیکرٹ کی طرح آپ نے رکھنی ہے. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو کم ٹو ٹیل اس اینی تھنگ ایٹ اینی پوائنٹ اگر ایسی چیز ہو. ٹیچ یور چلڈرن دیٹ رائٹ فرام دا بگننگ. جب ان کو ایک دو چیزیں سمجھ بھی آ رہی ہیں نا, ورڈز بھی بولنا شروع ہیں, یہ چیزیں وہ سمجھ لیتے ہیں. دے ول کم اینڈ ٹیل یو. آپ نے دیکھا نہیں, 1 سال کا بچہ بھی آ کے آپ کو بتا دے گا ماما او لگی ہے, یا آل آف دیٹ. دیٹس واٹ دے نیڈ ٹو لرن ٹو ڈو رائٹ فرام دا بگننگ. کہ کوئی مجھے انکمفرٹیبل فیل کرا رہا ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو گو اینڈ ٹیل مائی مدر, اینڈ دیٹ شوڈ بی اے نو. مطلب اس کے اندر کوئی کیا کہتے ہیں, اس میں کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہے. بچوں کو کوئی خاص رسپانسز بھی سکھانے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کہیں کچھ انکمفرٹیبل چیز ہو رہی ہے تو انہوں نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے اس سچویشن میں, کہ اس کا کیا کوئی نوٹس یا کوئی پوائنٹس ہوتے ہیں؟
دیکھیں ایک تو ہمیں اسٹرینجر ڈینجر تو ان کو بتانا ہے کہ وہ ذرا آسان ہوتا ہے بتا دینا کہ وہ تو بہت آسان ہے، لیکن ہمیشہ اسٹرینجرز ابیوزرز نہیں ہوتے ہیں. A lot of times it's somebody میرا close. سے 80% اس ایج میں تو جاننے والا ہی ہوتا ہے. Yeah, so مطلب آپ کو زینب کا جو کیس یاد ہے، محلے کا ہی تھا نا، اور وہ اس کے جنازے میں کھڑا ہو کے دعائیں پڑھ رہا تھا. ابھی جو ہوا ہے اس میں وہ ہیلپ کر رہا تھا ڈھونڈنے میں فیملی کو اس میں. امیجن. So remember this is the face of انڈیا man کا too. وہ 13 سال کی بچی کا کیس، رکشے والا ہوٹل میں، پھر یہ لنڈن والا جو بچے کے اف، کئی دفعہ تو لگتا ہے قیامت تو آ گئی ہے، یہی تو ہے قیامت، اور کیا ہوگی. کیونکہ بچوں والی بات پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کچھ. ہم دیکھیں نا ایز اے سائیکالوجسٹ ایز اے ہیومن بینگ مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ دیر از اے ریزن فار somebody to do something. میں ہمیشہ کوئی سوچ لیتی ہوں، اس کی اس کی جسٹیفیکیشن جسٹیفیکیشن ہی نہیں آتی ہے. میں مطلب آئی ایم اسپیچلیس، آپ سامنے بیٹھی ہوں اینڈ آئی ڈونٹ ایون نو ٹو سے کہ بیکاز نہ ہی اس میں کوئی اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، نہ ہی وہ خراب ہیں، نہ ہی وہ گھر سے نکلتی ہے یا نکلتا وہ جو ہے. ساری چیزیں آپ کہتے ہو نا کہ تو ایسے ہو ادھر جاتا تو ہے. وہ نہیں ہے. چلو عورتوں کے ساتھ جو ہوا آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا یہ وجوہات، لیکن اس میں کیا وجہ ہے؟ یہاں تو سب کچھ پھر مائنس ہو گیا. یہاں تو پھر یہی ہے کہ حیوانیت ہے، اس سے بچنا ہے. یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پھر یہ پھر اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا نا کہ یہ ہر ایک میں ہے. پھر یہ نہیں ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں، یہ تو گھر گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وہ جو ایک لمبک برین ہے وہ تو سب کے اندر ہے نا، وہ ہمارا پریمیٹیو برین ہے. تو ہم نے اس ڈینائل سے اب نکلنا ہے کہ یہ کوئی ابنارمل لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی ایلینز ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اینڈ اٹ کوڈ بی somebody sitting right next to you and you have to be vigilant and careful about that. یہ جو ابیلٹی ہوتی ہے نا، لائک ہم انکریج کرتے ہیں ٹرسٹ کرنا. Trust should be earned. Trust should not be given in these situations, in any situation actually. But ہمیں یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں جی سب اچھے ہیں، I would love to think that way but نہیں. There is always going to be, and why take the chance? اور وہی بات ہے کہ بیماری سے بہتر ہے کہ پہلے اپنی Prevention is better than cure. ہاں وہی والی بات ہے کہ آپ شروع میں ہی ایسی سچویشن نہ آنے دیں، بیکاز یو او دس ٹو یور چائلڈ اینڈ ٹرسٹ می، وہ بچہ بڑا ہو کے آپ سے ہی نفرت کرے گا فار دا لانگسٹ ٹائم. I trust you because یہ پھر میرے therapy sessions میں ہوتا ہے. That child carries that energy کہ میرے my mother who was supposed to protect me couldn't protect me. یہ جو ایک even though they won't اس طرح admit وہ ہو رہا ہے، وہ کیری کرتے ہیں bitterness، وہ نکلتی ہے ان چیزوں میں. اتنے کبھی کبھی therapy sessions کے اندر نا after so long those children جو اب grown ups ہیں they had the courage to go and tell their parents کہ یہ ہوا ہے. mother وہ آگے سے بالکل اس سے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں dissociate نہیں this never happened. ایسے لوگوں کو کیا کیا ان کے پیرنٹس نے کیا ہوا ہے. خیر بات وہی ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ عورت ایک عظمت ہے اور اس کے پاؤں تلے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ اس لیے نہیں کہ آپ نے 9 ماہ کے لیے اپنے بچے کو پالا ہے اور درد سے پیدا کیا ہے. وہ تب آپ کے نیچے جب آپ ایک بہترین انسان بڑا کرتے ہیں، آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے اللہ کو بھی اسی کا جواب دینا ہے ایز اے ماں. اور وین یو پٹ دیم ان دیز سچویشنز ان کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے، وہ ابیوز پھر وہ کنٹینیو بھی کرتے ہیں. جو لڑکوں کی مائیں ہیں ان کے اوپر ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے ٹو کریٹ اور ٹو ریز ایمپیتھیٹک ہیومن بینگس. اور اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کو صرف دل کھولنے کی ضرورت ہے کہ دیز تھنگز آر ناٹ. آپ اپنے پریمیٹیو برین سے آپریٹ نہ کریں. تھنک ود واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. نو ہمارے سب کے اندر کانشیس ہے، سب کے اندر ہے. ایکسیس ہم دیں یا نہ دیں وہ اپنے پہ ہے. ہمارے سب کے اندر پریمیٹیو برین بھی ہے، لمبک سسٹم بھی ہے جس پہ ہم شفٹ کر سکتے ہیں. وی کین چوز ایٹ اینی پوائنٹ، وی کین چوز ٹو ٹیک دا رائٹ ڈائریکشن. ہم اپنی کانشیسنس کو ہمیشہ فور فرنٹ پہ رکھ سکتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ دا کانسیکوینسز آف دس، واٹ امپیکٹ ڈز دس ہیو آن دی ادر پرسن. لیکن جب آپ شروع سے ہی سب کی ان کی فیلنگس بچوں کی نلیفائی کر رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں ایسے، یہ تم فیل کر ہی نہیں سکتے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بچہ کسی اور کے لیے کیا فیل کرے گا. They don't need to be sociopath or psychopath to be able to be doing these things. And then you have to believe your child as well. There's so many کیونکہ میں اس پہ بہت پڑھتی بھی ہوں، بات بھی کرتی رہتی ہوں. بہت سارے پیرنٹس سے جب کنفرنٹ کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اتنی ایفرٹ لگتی ہے کنفرنٹ کرنے میں. مطلب میں کہتی ہوں کہ کرنا، بٹ دین وہ مجھے کہتے ہیں کہ آگے سے وی ول گیٹ نو رسپانس، دیٹ ول ہرٹ اس مور. پھر میں ان کے
agree with them because they know their parents better. یہ چیز ہوتی ہے. پھر وہ ایک ٹراما جو انیشلی ہے اور پھر ری ٹرامیٹائز ہو گیا بیکاز آپ کا پیرنٹ ہی ایکنالج نہیں کر رہا اس چیز کو, تو پھر تو ٹراما انٹینسیفائی ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ان ایوری سوشل کلاس دس ہیپنس کہ یہ ہوا ہی نہیں. ہاؤ کین وی بلیو کہ سو اینڈ سو ابیوزڈ یو, یہ ہو نہیں سکتا. وہ کیسے کر سکتے جھوٹ بول رہی ہو, تب کیوں نہیں بتایا تھا؟ کچھ اور لگا ہوگا, کچھ اور ہوا ہوگا, تمہیں غلط لگ رہا ہے. گیس لائٹنگ وہی والی بات نا ایسا کہ یہ ڈینائل سے اب نکلنا پڑے گا کہ وہ خاص ٹائپ کے لوگ ولن نہیں ہوتے. اٹ کوڈ بی اینی ون. ان فیکٹ دا مور کمفرٹیبل یو فیل وتھ سم, مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فیملیئرٹی سے آپ کمفرٹ, ٹرسٹ شوڈ بی ارنڈ جسٹ بیکاز سمبڈی از فیملیئر ٹو نہیں, آپ وہ سچویشن نہیں ہے, آپ کو ہے ٹرسٹ, پر آپ نے کیوں آزمانا ہے ٹرسٹ کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹرسٹ ایک تو کرنا نہیں چاہیے, ارن کرنا چاہیے, اگلا بندہ ارن کرے, ٹھیک ہے. اور دوسرے بچوں کو ان سچویشن میں اٹس ناٹ یور ڈیسیژن ٹو پٹ یور چائلڈ ان, لائک اٹس ناٹ یور رائٹ ٹو ڈو اٹ, یو شوڈ پروٹیکٹ یور چائلڈ ان اینی. اور اس کو تو اب سزا ہونی چاہیے ایون ان پیرنٹس کو جن کو مدرسوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ بھیج دیتے ہیں زنجیروں سے وہ بندھے ہوئے. دس ہیز ٹو اسٹاپ. یہ ظلم ہے. اور اس کو آپ ریلیجن کے اس کے اندر رکھ کے اتنا سیف بنا دیتے ہیں کہ اس پہ بات کرنا بھی کسی کی جان لے لیتا ہے. تو اس پہ بات تو کرنا شروع کریں, اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ سمجھنا پڑے گی ہم سب کو. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ کس کے لیے یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے کہ بچے کو زنجیروں سے مارا ہے, اس کو لیشنگز مل رہی ہیں, اس کو ابیوز ہو رہا ہے, وہ کس دنیا میں کس انسان کوئی کیسے جرم کیوں نہیں ہے اس نارمل ہے؟ ملک ہاں میں مجھے بتائیں کیسے نارملائز کر سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, بھوک پالنا ایک ہی ان کی ہوتی ہے کہ پیسے نہیں ہوتے تو بچے پھر پیدا کیوں کرتے ہو. اور اگر کر لیا دین مطلب اس میں تو اس کو ایک ایج تک اپنے بچوں کو ان چیزوں میں کروانا ہی ایک جرم ہونا چاہیے, اور اس کے پیچھے گورنمنٹ اور لا کا ہاتھ ہونا چاہیے. یہ میں اور آپ تو جا کے چیخے مار کے کرا نہیں سکتے, یہ تو لا میکرز نے کرنا ہے. اور بچے صرف اپنے ماں باپ کی نہیں, پوری دنیا کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک بچے کو جسے کہتے ہیں نا کلہ ماں پیو نہیں پورا پنڈ پالتا, اور یہ اس کی حفاظت کے لیے کسی قسم کا نہ اس پہ کوئی ریلیجس فیکٹر اثر انداز ہونا چاہیے, نہ اس پہ کوئی پاور فیکٹر. بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے, اور اسٹرکٹ لاز نہیں اس کے اگینسٹ بن رہے. کبھی چھتیں گرنے سے بچے مر رہے ہیں. آئی مین اتنا یہاں کا اس ملک کا بچہ انسیف ہے کہ اسکول جاتا ہے تو گرمی سے مر سکتا ہے, چھت گرنے سے مر سکتا ہے, نہ علاج آپ اس کو دے پا رہے ہیں نہ حفاظت. تو فیلڈ اسٹیٹ تو پھر یہی ہوتی ہے کہ جہاں کا بچہ سیف فیل نہیں کرتا. بڑی ہمیں بات لگا کرتی تھی کہ دیکھو باہر کے بچے تو پولیس کو فون کر دیتے ہیں, ماں باپ انہیں مارے, تو ہم مذاق اڑایا کرتے تھے. ناؤ وی نو کہ وہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس مار کا, اور وہ کیوں ضروری ہے. سو دنیا جہاں اپنے ایکسپیریمنٹ سے آگے گئی ہے, آپ جیسے پڑھے لکھوں کی جب ایڈوائس بھی اب عام میسر ہے, اب ہمارے پاس غلطیاں کرنے کی اتنی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اب بھی ہم غلطی کریں گے بات جاننے کے باوجود بھی, تو پھر ہم جان بوجھ کر کانشیسلی وہ غلطی کر رہے ہیں. We can't unsee what we've seen. اور آپ پھر جرم کر رہے ہیں. پھر جرم ہے, کیونکہ جب نالج ہو گئی ہے, آپ کو پتہ چل گیا, اور پھر بھی آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں, you're putting your kids into these situations, تو پھر آپ you are equally liable. تو آج کی گفتگو سے سب سے پہلے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنے بچے کو بالکل ایک پورے انسان کی طرح اس سے بات کرنی ہے. اس کے لیے کوئی نیو لینگویج انوینٹ نہیں کرنی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں. ویسے لاڈ میں کر لو, وہ ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک میں سمجھ گئی, بٹ وین اٹ کمز ٹو پریکٹیکل لیونگ تو ادھر بچے کی کوئی لینگویج نہیں, وہ ایک ایڈلٹ ہے, انسان ہے, آپ نے اسے ایسی بات کرنی ہے, آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے, دیٹس یور رسپانسبلٹی. اور بس اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اٹس آل اپ ٹو یو پیرنٹس. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت شوق ہوتا ہے میں ماں بننا چاہتی ہوں, میں باپ بننا چاہتی ہوں, اور یہ سفر کا آغاز ہے, زندگی اس کے بعد مکمل ہوتی ہے. یہاں تو بچے اس لیے بھی پیدا کیے جاتے ہیں کہ کماندہ نہیں نا, بچہ پیدا کر لو تو جا کے کام کر لے گا. آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری بچہ پالنا ہوتا ہے. اور
زندگی بھر کی ذمہ داری ہے. زندگی بھر کی. آپ کی ذمہ داری وہ نہیں لیں گے, اٹس یور رسپانسبلٹی. اسٹاپ لکنگ ایٹ یور چلڈرن ایز دے بڑے ہو کے جی ہماری رسپانسبلٹی لیں گے. دے آر گوئنگ ٹو بی یور رسپانسبلٹی. یو آر آلویز گوئنگ ٹو بی دا پیرنٹ. یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں. بلکہ ابھی میں ایک وہ کسی باہر کسی ملک میں ایک بچے نے جوان ہو گیا 17-18 سال کا, اس نے کہہ دیا میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا تھا, مجھے پیدا کیے, اب میرے ماں باپ ہی ساری زندگی مجھے کما کے دیں گے. آئی مین رائٹفلی سو. تو اٹس اے بگ ڈیسیجن. سوچ سمجھ کے لیں, بچوں پہ نظر رکھیں, اور یہ بات میں بار بار دہراتی رہوں گی بیکاز جتنا بھی کہیں نا کم ہے. اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں. جہاں آپ یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, دکھاتے ہیں نا ویڈیوز میں کہیں وومن اسٹیپس ان, کوئی ایسا ابیوز ہو رہا ہو, یہ کر رہا ہو, اسٹیپ ان فار ادر چلڈرن. جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابیوز ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, ریز یور وائس. کیوں شیم کے اندر اور آنر کے اندر یہ کر کے, اور اپنی ریلیشن شپس کی وی نو دس پرسن, ہم اس کے اندر ہم نے اس کو پردہ رکھنا ہے اس چیز پہ. کیوں ہم رکھتے ہیں؟ یو نیڈ ٹو کال آؤٹ رانگ وین اٹ از دیئر. اور اس سے غلط, اس سے بڑا رانگ ہو نہیں سکتا. جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے دیٹس the worst thing, because you are destroying a child's childhood and the rest of their life and any generations that come after that, and your own life as well. آپ یہ نہ سمجھیں کہ you're going to be absorbed from it. اور اگین میں اس بات پہ پھر دوبارہ اسٹریس کروں گی, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی خاص انسان, کوئی جس کے سینگ نکلتے ہیں وہ نہیں ہوتا نا, یہ تو اب پتہ چل گیا. اٹ کوڈ بی اینی ون. تو بی اویئر آف ایوری ون. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اور انشاءاللہ ہم جلد اور مسائل پہ بات کریں گے. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.